ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 دجالون كذابون وكلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم ترین عقیدہ ہے عقیدہ ختم نبوت. اور عقیدہ ختم نبوت کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں اپنے نبی اور رسول بھیجے، جن کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 100 سے زیادہ مقامات پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو بیان فرمایا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھانے کے لیے 200 سے زیادہ مرتبہ اپنی ختم نبوت کو بیان فرمایا، مختلف مثالیں دے کر. مختلف انداز سے، اور امت کو یہ ذہن نشین کرایا کہ میں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اب قیامت تک کسی بھی قسم کا ذلی، بروزی، تشریعی، غیر تشریعی نبی اب نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ ایک شخص نے خوبصورت محل بنوایا، اس کے دروازے، اس کی کھڑکیاں، اس کا رنگ و روغن، ہر چیز بے مثال تھی، لیکن ایک اینٹ اس نے چھوڑ دی۔ لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، محل کی تعریف کرتے ہیں، بنانے والے کی تحسین کرتے ہیں، لیکن جب اینٹ کی خالی جگہ پر ان کی نظر پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار محل تو بڑا اچھا ہے، یہ اینٹ اگر لگا دی جائے تو محل مکمل ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبوت کا محل تعمیر فرمایا، بہت خوبصورت، وہ جو اینٹ کی جگہ ہے، فرمایا کہ اس محل کی آخری اینٹ میں ہوں، کہ جب وہاں لگا دی گئی اب محل پورا ہو گیا، اب اس میں کسی کمی کی اور زیادتی کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو مسئلہ ختم نبوت سمجھاتے ہوئے یوں شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی یہ یوں ملا کر فرمایا کہ انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہے۔ یہ شہادت کی انگلی اور یہ درمیانی انگلی، جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اس طرح قیامت میرے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ جس طرح ان انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی نہیں، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی تیسرا نبی نہیں۔ جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی کا آ جانا خلاف فطرت ہے، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کسی مدعی نبوت کا کھڑا ہو جانا خلاف فطرت ہے۔ جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی عیب دار ہے، پورے جسم کو معیوب کر دیتی ہے، فرمایا میرے اور قیامت کے درمیان کسی جھوٹے مدعی نبوت کا وجود پورے اسلام کے وجود کو معیوب کر دیتا ہے۔ فرمایا جس طرح تم ان دو انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی کو قبول نہیں کرتے، میرے اور قیامت کے درمیان کسی مدعی نبوت کو بھی قبول نہ کرنا۔ جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی اگر آ جائے، تم وقت نکالتے ہو، ڈاکٹر کو دکھاتے ہو، کہتے ہو اس کا آپریشن کر کے اس کو کاٹ دو، تکلیف بھی برداشت کرتے ہو، خون بھی بہاتے ہو، مال بھی خرچ کرتے ہو، پھر اس کے بعد اس کو صاف کروا دیتے ہو۔ فرمائے کہ میرے اور قیامت کے درمیان اگر کوئی مدعی نبوت پیدا ہو جائے تو تم اپنا وقت بھی لگانا، اپنا مال بھی لگانا، اپنی جان بھی لگانا اور اس مدعی نبوت کا صفایا کر دینا۔ اتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک جملے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہے وہ ختم نبوت کا مسئلہ بیان کروا دیا۔ جہاں حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا
کہ میرے بعد کوئی آخری نبی نہیں، میں نبیوں میں آخر، تم امتوں میں آخر، مجھ پر نازل شدہ قرآن آسمانی کتابوں میں آخری کتاب، تم امتوں میں آخری امت، میں نبیوں اور رسولوں میں آخری نبی اور رسول۔ وہی حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا سیکون فی امتی 30 دجالون کذابون وکلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا کہ عن قریب میری امت میں 30 بڑے دجال پیدا ہوں گے۔ دجال کس کو کہتے ہیں؟ دجال کہتے ہیں دھوکے باز کو۔ دجل کے معنی ہے دھوکہ دینا، فریب کرنا۔ تو دجال بہت بڑا دھوکے باز۔ فرمائے کہ ایک دو نہیں 30 بڑے دجال پیدا ہوں گے، اور کذاب یعنی بہت بڑے جھوٹے ہوں گے۔ وَكُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ، اور ان میں سے ہر ایک یہی کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن تم اس چیز کو یاد رکھ لو کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب فرمایا تو 2 دجال حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہی پیدا ہوئے، ایک یمن کے شہر کا اور ایک یمامہ کے شہر کا۔ یمن میں جو مدعی نبوت پیدا ہوا اس کا نام تھا اسود عنسی۔ حضور علیہ السلام نے یمن کے گورنر سے فرمایا کہ اس کے ساتھ جہاد کرو۔ مسلمانوں کو اس کے مقابلے میں شکست ہو گئی۔ گورنر کی بیوی کو اسود عنسی نے گرفتار کر لیا، قبضے میں لے لیا۔ حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ جو اس کو قتل کرنے کے ارادے کے ساتھ اس کے محل کے اندر رات کو اندھیرے میں چھپ گیا۔ جب محل کے دروازے بند کر دیے گئے تو یہ ٹٹولتے ڈھونڈتے اسود عنسی کے کمرے میں پہنچے اور اسود عنسی کو وار کر کے تلوار کے واصل جہنم کر دیا۔ باہر نکلے، قلعے کی دیوار پر جا کر بیٹھ گئے۔ اب اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ دیکھوں صبح ہو، پتا چلے کہ مردود مر گیا ہے یا ابھی زندہ ہے۔ اگر مر گیا ہے تو میں کامیاب، اگر زندہ ہے تو پھر افسوس کی بات۔ حضرت فیروز دیلمی ساری رات وہاں قلعے کی دیوار پر بیٹھے رہے۔ جب دن ہوا تو قلعے کے سپاہیوں نے اعلان کیا کہ لوگوں سن لو، اسود عنسی قتل کر دیا گیا ہے اور وہ مر چکا ہے۔ تو حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ نے جوش میں وہی قلعے کی دیوار سے نیچے چھلانگ لگائی، اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، وہیں اپنا جو ہے چھلانگ لگا دی، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کہاں یمن اور کہاں مدینہ۔ اس وقت یہ سواریوں کی سہولتیں نہیں تھی جو اب ہیں، اور یہ حضور علیہ السلام کی وفات کے آخری ایام ہیں، آخری ایام ہیں۔ 2-3 دن کے بعد حضور علیہ السلام کی وفات ہے۔ حضور علیہ السلام تک خبر کیسے پہنچے؟ وہاں حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس بےتابی میں ہے کہ میں حضور کا خبر کیسے پہنچاؤں۔ جب وہ وہاں سے چلے اور مدینہ پہنچے تب حضور علیہ السلام وفات پا چکے تھے۔ حضور علیہ السلام فجر کی نماز میں مسجد میں تشریف لائے، ممبر پر بیٹھے نماز کے بعد اور فرمانے لگے کہ فاز فیروز، مبارک ہو، فیروز کامیاب ہو گیا اور اس نے اسود عنسی کو قتل کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں یمن میں قتل ہوئے، یہاں حضور علیہ السلام مدینے میں بیٹھے ہوئے خبر دے رہے، کس نے بتایا؟ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیج کر حضور علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی تاکہ زندگی میں ہی میرے محبوب کو یہ خوشخبری مل جائے کہ آپ کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا مسیلمہ کذاب اپنا اسود عنسی واصل جہنم ہو چکا ہے۔
یہ ایک ہو گیا جس کو حضور علیہ السلام کی زندگی میں مبارک میں واصل جہنم کر دیا گیا۔ دوسرا شخص جس نے یمامہ میں نبوت کا دعویٰ کیا اس کا نام تھا مسیلمہ، اس کا نام تھا مسیلمہ۔ اس نے حضور علیہ السلام کے پاس دو بندے بھیجے، قاصد بھیجے، سفیر بھیجے، یہ پیغام دے کر کہ آپ مجھے یہ وصیت لکھ دیں کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی نبوت مجھے مل جائے گی، یعنی مسیلمہ کو مل جائے گی، تو میں اپنے قبیلے سمیت آپ پر کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ وصیت لکھ دیں مجھے۔ حضور علیہ السلام نے زمین سے تنکا اٹھایا اور اس کے سفیروں سے قاصدوں سے کہا کہ اپنے سردار سے جا کر کے دو کہ نبوت میں سے میں یہ تنکا بھی تجھے دینے کا مجاز نہیں ہوں، اس لیے کہ نبوت خالصتاً دین خداوندی ہے، عطائے ربی ہے، وہ جسے عطا فرما دے بغیر چون و چرا کے انسانوں کو اسے ماننا لازم ہے۔ اور پھر مجھ پر تو اللہ رب العزت نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے کہ اب محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر ان سے پوچھا کیا تم بھی مسیلمہ کو نبی مانتے ہو؟ کہنے لگے جی ہاں، ہم بھی اپنے سردار کو وہی مانتے ہیں جو وہ خود کو کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم قاصد ہو، سفیر ہو، اور اسلام میں قاصد کو پیغام لانے والے کو اور سفیر کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، تمہاری سزا تو قتل ہے، کیونکہ تم نے میری ختم نبوت کے ہوتے ہوئے ختم نبوت کے ڈاکو کو نبی مانا ہے، اس کی سزا موت ہے، لیکن چونکہ تم دونوں سفیر ہو، قاصد ہو، اس لیے تمہیں چھوڑا جاتا ہے۔ وہ چلے گئے۔ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد کسی موقع پر یہ دونوں لوگ مسیلمہ کذاب کی نبوت کی تبلیغ کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئے۔ دیکھا کہ یہ تو جھوٹے نبی کی نبوت کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے تلوار نکال کر دونوں کے سر قلم کر دیے، فرمایا کہ اس وقت تم قاصد تھے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، آج تم قاصد نہیں ہو، اس لیے اسلام میں ختم نبوت کے منکر کی سزا قتل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے انہیں قتل کر دیا۔ اس مسیلمہ کو حضور علیہ السلام نے ایک لقب دیا، اور وہ لقب اتنا مشہور ہوا کہ آج اس کے نام کا حصہ بن گیا ہے۔ فرمائے کہ یہ مسیلمہ نہیں ہے، یہ مسیلمہ کذاب ہے، یہ مسیلمہ کذاب ہے۔ آج دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا لو، جب یمامہ کے اس مدعی نبوت کا ذکر آئے گا تو وہاں پر لکھا ہوا ہوگا مسیلمہ کذاب۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا وقت آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے شروع میں بہت سارے فتنے کھڑے ہو گئے۔ ایک فتنہ منکرین زکوٰۃ کا، منکرین زکوٰۃ، انہوں نے کہا کہ بھائی زکوٰۃ تب تک ہے جب تک نبی پاک زندہ تھے، وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، اب زکوٰۃ نہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ان کے ساتھ جہاد کرو۔ حضرت عمر آ گئے، کہنے لگے ہر طرف سے فتنے اٹھ رہے ہیں، حضور علیہ السلام کا ابھی وصال ہوا ہے، اتنی سختی نہ کریں، زکوٰۃ اگر نہیں دے رہے تو چھوڑ دیں، باقی اسلام کے حکم تو مان رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو پکڑ کر فرمایا کہ عمر کیا ہوا؟ تو اسلام سے پہلے تو بڑا دلیر ہوا کرتا تھا،
اور آج اسلام میں آ کر بزدل بن رہا ہے۔ پھر صحابہ سے فرمایا یاد رکھو جو شخص حضور کی زندگی میں اونٹ کے ساتھ عقال دیا کرتا تھا، یہ عقال کیا ہوتا ہے؟ یہ جو عرب آج کل اپنے سر پہ باندھتے ہیں نا، یہ جو اونٹ کے ساتھ عقال دیا کرتا تھا، یہ عقال اس رسی کو کہتے ہیں کہ جب اونٹ کو بٹھایا جاتا ہے تو اس کے گھٹنے کو باندھ دیا جاتا ہے، اس کے گھٹنے کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اب جب یہ رسی اونٹ کو کھولا جائے تو اب اس رسی کو کہاں سنبھالا جائے؟ تو عرب اس کو اپنے سر کے ساتھ باندھ لیتے تھے۔ تو یہ عقال وہاں سے ان کا شروع ہوا۔ آج کل بڑے خوبصورت خوبصورت یہ عقال جو ہے، تو صدیق اکبر نے فرمایا جو اونٹ کے ساتھ عقال دیتا تھا حضور کی حیات مبارکہ میں، اور آج وہ عقال نہیں دے گا تو میں اس عقال کی وجہ سے بھی اس کے ساتھ جہاد کرتا ہوں۔ ایک لشکر بھیج دیا منکرین جہاد کے خلاف، اپنا زکوٰۃ کے خلاف۔ ایک فتنہ کھڑا ہوا مرتدین کا، انہوں نے کہا کہ بس اسلام حضور علیہ السلام کی زندگی تک تھا، آپ وفات پا گئے، اب اسلام نہیں، ہم اپنے اپنے مذہب کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے لشکر تیار کیا اور ان کے ساتھ جہاد کیا، ان کے ساتھ جہاد کیا کہ نہیں، جب اسلام میں آ گئے ہو تو اسلام قیامت تک کا دین ہے، اس لیے اب واپسی کا راستہ نہیں۔ بہت سے لشکر مدینے سے چلے گئے۔ اب مسئلہ آیا کہ مسلمہ کذاب کا کیا جائے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے خلاف بھی جہاد ہوگا۔ لشکر تیار ہوا، حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیادت میں۔ اچھا، ایک مسئلہ اور بھی پیش آیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی علالت سے، بیماری سے پہلے حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں ایک لشکر تیار کر کے بھیجا تھا کفار سے جہاد کے لیے سرحد کی طرف۔ ابھی وہ لشکر مدینے سے نکلا تھا کہ حضور علیہ السلام بیمار ہو گئے تو وہ لشکر روک لیا گیا، بھائی روکو جب تک حضور علیہ السلام صحت یاب ہو جائے پھر نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اب صحابہ میں بحثڑی کہ وہ لشکر جائے یا واپس بلا لیا جائے۔ بہت سے صحابہ نے کہا کہ ابھی ان کو واپس بلا لو، اور اسامہ کم عمر ہیں، کوئی تجربے کار جرنیل بھیجا جائے ان کے ساتھ۔ حضرت صدیق اکبر ڈٹ گئے، فرمانے لگے کہ جس کے ہاتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمان دی ہے اور جہاد کے لیے لشکر نکالا ہے، اب وہ جہاد کر کے فتح یاب ہو کر تو مدینہ میں آ سکتا ہے، ایسے مدینے میں اسے نہیں آنے دوں گا۔ چلے گئے، پیچھے مدینے کے کچھ لوگ رہ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید کی قیادت میں لشکر تیار کیا، ایک کہ یمامہ جاؤ اور مسلمہ کذاب سے جا کر لڑو۔ اب دیکھا مدینہ پیچھے خالی، یہ لشکر بھی نکل رہا۔ کچھ صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک درخواست کی، عرض کیا کہ امیر المومنین خلیفۃ رسول اللہ، آپ فی الحال اس لشکر کو نہ بھیجیں، ہر طرف آپ نے لشکر بھیج دیے، پیچھے امہات المومنین ہیں، صحابیات ہیں، بزرگ صحابہ ہیں، دشمن کہیں مدینہ پر حملہ نہ کر دے خالی دیکھ کر، اس لیے مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کو کچھ دیر کے لیے مؤخر کر دیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اس لشکر کے جانے کے بعد دشمن حملہ کر رہا ہے
اور مدینہ کی گلیوں میں ہماری لاشوں کو کتے گھسیٹ رہے ہیں، یہ تو میں گوارا کر لوں گا، لیکن حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کے منکر اور اس کے پیروکار مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد میں تاخیر نہیں کروں گا۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے، یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب مسلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں جنگ چلی تو پہلے تو یہ لوگ قلعے میں بند تھے، قلعے میں بند تھے، پھر ایک صحابی کو یوں ڈھال پہ بٹھا کر تلواریں نیچے اس کو ٹیک لگا کر یوں اچھال کر قلعے کی دیوار پر چڑھا، اور انہوں نے اپنی موت کو کنفرم کر لیا کہ یا مروں گا یا قلعے کا دروازہ کھولوں گا۔ وہ صحابی رسول اوپر چڑھے، اچانک نیچے چھلانگ لگائی اور دشمنوں کے ساتھ جو دروازے پر تھے کھڑے ان کے ساتھ لڑتے لڑتے فوراً دروازہ کھول دیا۔ تب یہ لشکر باہر نکلا اور مسلمہ کذاب مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف بزدل نہیں تھا، ڈرپوک نہیں تھا، دلیر تھا، ٹھیک ہے نا، بہادر تھا، خود لشکر کی کمان کر رہا تھا۔ چنانچہ وہ لشکر میں کمان کر رہا تھا، اس کے گرد کئی حصار تھے فوجیوں کے تاکہ دشمن مسلمہ تک نہ پہنچ سکے۔ اب حصار کے اندر بیٹھے ہوئے بندے پر مارنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو نیزہ اچھال کر مارا جائے۔ اب لشکر میں باتیں چل رہی ہیں، حضرت خالد بن ولید کو بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی نیزہ باز آئے اور نیزہ لگا کر جب تک مسلمہ نیچے نہیں گرے گا تب تک اس کا لشکر لڑتا رہے گا۔ لشکر کی جان ہوتی ہے سپہ سالار میں، ٹھیک ہے نا، جب تک سپہ سالار لڑ رہا ہے تو لشکر لڑتا ہے، سپہ سالار مارا لشکر ختم۔ یہ باتیں کر رہے تھے، پھر باتیں ہونے لگی کہ یار آج جنگ میں وحشی کی طرح کوئی نیزے چلا رہا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے مولوی صاحب یہ وحشی کون ہے؟ یہ وحشی حضرت ابو سفیان کی بیوی حضرت ہندہ کا غلام تھا۔ جب حضرت ہندہ اور ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، تو ہندہ نے وحشی سے کہا تھا کہ حمزہ کو قتل کر دو میں تمہیں آزاد کر دوں گی، اور یہ نیزہ بازی میں بڑا ماہر تھا۔ چنانچہ احد کے میدان میں حضرت حمزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر اس نے نیزہ چلا کر حملہ کیا اور آپ کو شہید کیا۔ پھر فتح مکے کے موقع پر یہ وحشی یوں چادر لپیٹ کر حضور علیہ السلام کے پاس منہ چھپا کر آ کر بیٹھا اور یوں چادر اٹھا کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ چھپایا اس لیے ہوا تھا کہ لوگ کہیں دیکھ کر مجھے قتل نہ کر دیں، کیونکہ حضور علیہ السلام تو اس وقت روئے تھے، اور یہ فرمایا تھا کہ اگر بین کرنا اسلام میں جائز ہوتا تو میں مدینے کی عورتوں کو کہتا کہ میرے چچا کی لاش پر بیٹھ کر بین کرو۔ بہت تکلیف ہوئی تھی حضور علیہ السلام، کلمہ پڑھ لیا، صحابہ نے جیسے اس نے یوں چادر ہٹائی، صحابہ نے تلواریں نکالی کہ ہم اس کو قتل کرتے ہیں، یہ نبی کے چچا کا قاتل ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روک دیا، بیٹھ جاؤ، میرے چچا کا قاتل ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن اب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اس کا ایمان قبول ہے۔ ایسے ہی نہیں رحمت للعالمین کہا گیا ہے۔ پھر رحمت للعالمین نے وحشی سے کہا کہ وحشی تیرا ایمان بھی قبول، تو میرا صحابی بھی بن چکا، لیکن آئندہ میرے سامنے نہیں آنا، آئندہ میرے سامنے نہیں آنا،
میرے سامنے جب آئے گا تو مجھے اپنے چچا کی کٹی ہوئی لاش یاد آئے گی اور مجھے تکلیف ہوگی. اس لیے اگر مجھے تکلیف سے بچانا چاہتا ہے تو آئینہ میرے سامنے. حضرت وحشی چلے گئے, مدینہ چھوڑ دیا, کسی کو پتہ نہیں کہاں گئے. آج اس یمامہ کی جنگ میں, ختم نبوت کی پہلی جنگ میں, لوگوں نے کہا یار وحشی کی طرح کوئی حملے کر رہا ہے ان پر, اس کا کوئی ایک الگ اسٹائل ہوگا, کہ وحشی کی طرح حملے کر رہا ہے. اب صحابہ کرام حضرت خالد بن ولید باتیں ہی کر رہے تھے کہ یار کوئی نیزہ باز ہو جو دور سے مسلمہ کذاب کو نیزہ مارے اور اسے گرائے. اتنی دیر میں پتہ چلا کہ وحشی نے نیزہ اچھال کر مسلمہ کذاب کا کام تمام کر دیا ہے. گرا, مرا. حضرت وحشی نے نعرہ لگایا, فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوگا. میں نے اسی نیزہ بازی سے سرکار دو عالم کے محبوب چچا کو بھی شہید کیا تھا, اور اسی نیزے سے سرکار دو عالم کے بدترین دشمن کو بھی واصل جہنم کر کے میں نے وہ داغ دھو دیا. پھر مسلمہ کذاب کے لشکر کی حوصلے پست ہوئے. 20,000 مسلمہ کذاب کے سپاہیوں کو صحابہ کرام نے قتل کیا, اور 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے. کتنے؟ اب اس میں ایک اور بات بھی بتا دوں, میں اکثر کہتا بھی ہوں, آپ میں سے بات کو ذہن میں ہوگی بھی. حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں 10 سالوں کے اندر, مدینہ منورہ حضور علیہ السلام 10 سال رہے نا, 10 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا. مدینہ منورہ میں 10 سال میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 مرتبہ جہاد کیا. کتنی مرتبہ؟ 27 مرتبہ. وہ 27 جہاد اسلام کے لیے تھے, اسلام کی بقا, اسلام کی سربلندی, اسلام کا دفاع, اس کے لیے تھے. 27 جہاد کیے. ان 27 جہادوں میں, غزوات میں صحابہ اکرام جو شہید ہوئے ان کی تعداد تھی 259. 200, جن کو 259 اردو میں نہیں آتا ان کے لیے ہے 259. ٹھیک ہے نا, کیونکہ جب سے ہمارے ہاں انگلش میڈیم اسکول نکلے ہیں نا تو ہماری قوم کو اردو گنتی, اچھے خاصے ٹیچروں کو بھی نہیں آتی ہے اردو گنتی. ہمارے ہاں میرے اسکول میں بچیاں پڑھاتی ہیں نا تو وہ بھی پوچھتی ہیں آ کر کہ سر یہ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ان کو بولو نا 91, سر یہ کیا ہوتا ہے 91, 91 91 ہوتا ہے. تو اس لیے بول رہا ہوں کہ 259 259 صحابہ اکرام کتنے سالوں میں؟ 10 سالوں میں. کتنے جہادوں میں؟ 27 جہادوں میں. وہ جہاد کس لیے تھے؟ اسلام کے لیے, اسلام کی بقا کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے, اسلام کے تحفظ کے لیے. 27 جہادوں میں 259 صحابہ شہید ہوئے, اور جو کافر مارے گئے ان کی تعداد کی 950. 950 یہ ہو گئے کل 27 جہادوں کا خلاصہ. لیکن ختم نبوت کے تحفظ کی جنگ, ختم نبوت کے دفاع کی جنگ, ختم نبوت کی سربلندی کی جنگ, سیدنا صدیق اکبر کی خلافت میں, سیدنا خالد بن ولید کی سیادت میں یمامہ کے میدان میں جو لڑی گئی, اس ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے اور 20,000 منکرین ختم نبوت واصل جہنم کیے گئے.
اب مجھے بتاؤ کہ 1200 زیادہ ہوتے ہیں یا 259 زیادہ ہوتے ہیں؟ خون زیادہ یمامہ میں بہا یا 27 جنگوں میں بہا؟ یمامہ میں بہا۔ کافر زیادہ 27 جنگوں میں قتل ہوئے یا یمامہ کے میدان میں قتل ہوئے؟ ہمیشہ قربانی وہی زیادہ دی جاتی ہے جو زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے، جو زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اور ختم نبوت یہ اسلام کی اساس ہے۔ ختم نبوت ہے تو اسلام ہے، اگر ختم نبوت نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے۔ پڑھتے رہو کلمہ، ایک ٹکا فائدہ نہیں دے گا کلمہ آپ کو عقیدہ ختم نبوت کے بغیر۔ ہمارے سندھ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہمارے جد امجد حضرت حماد اللہ حالیجی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے، حضرت مولانا شاہ عبد الکریم قریشی بیر شریف والے۔ ان کے صاحبزادے یہاں کانفرنس میں تشریف بھی لاتے ہیں، مولانا عبد المجیب قریشی بیر شریف والے۔ وہ فرمایا کرتے تھے شاہ عبد الکریم قریشی بیر والے کہ اسلام سے ختم نبوت کو نکال دو تو پھر اسلام اسلام نہیں رہتا، وہ دین نہیں رہتا۔ جیسے عیسائی مذہب ہے، یہودی مذہب ہے، اسی طرح ایک مذہب بن جائے گا اور اس کی وہ وقت نہیں ہوگی جو ختم نبوت کے ہونے کی وجہ سے اسلام کو حاصل ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو ہم 1400 سالوں سے، ٹھیک ہے نا جی، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں سمجھے کہ آپ کی ولادت باسعادت کو 1500 سال ہونے کو آ گئے۔ ان 1500 سالوں سے 1450 سالوں سے ہم جو ہمیشہ فجر میں 2، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، یہ ایسے ہی پڑھ رہے ہیں؟ یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ حضور کو ختم نبوت عطا کی گئی تھی، اور ختم نبوت کا مطلب یہ تھا کہ اب دین میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ جو 1400 سالوں سے ہم رمضان المبارک میں ہی روزے رکھ رہے ہیں، چاہے وہ رمضان جون میں آئے یا جنوری میں آئے، یہ صدقہ ہے ختم نبوت کا۔ یہ 1400 سالوں سے مسجدوں کے مینار بن رہے ہیں، کبھی گھروں پہ مینار نہیں بنتے، اور ان میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، تو یہ صدقہ ہے ختم نبوت کا۔ یہ 1400 سالوں سے دینی مدارس قائم ہیں، اور ان مدارس میں دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، صحاح ستہ پڑھائے جا رہے ہیں، تفسیر پڑھائی جا رہی ہے، فقہ پڑھائی جا رہی ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے، قرآن پاک حفظ کرایا جا رہا ہے۔ یہ مدارس ایسے ہی چل رہے ہیں؟ نہیں، ان مدارس کی بنیادوں میں ہے ختم نبوت۔ اور اے پاکستانیوں، یہ جو تم ابھی یوم آزادی منانے کی تیاریاں کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا، یوم آزادی کی تیاریاں کر رہے ہو، کان کھول کے سن لو، پاکستان بھی ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب پاکستان بنا تھا تو یہ نعرہ لگایا گیا تھا، اور یہ کلمہ کس کا ہے؟ آدم کا، نوح کا، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، ہارون، داؤد، سلیمان، یعقوب، یونس، یوسف، عیسیٰ نہیں، یہ کلمہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ختم نبوت بھی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ کلمے کی برکت ہے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان محمد علی جناح نے بنایا، محنت ضرور اس نے کی، لیکن اگر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ نہیں لگتا تو ایک نہیں 1000 محمد علی جناح بھی جمع ہو جاتے، 1 فٹ بھی زمین آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ کلمے کی برکت ہے کہ آپ کا پاکستان موجود ہے، اور یہ ختم نبوت کا صدقہ ہے کہ پاکستان موجود ہے۔ اور قادیانی پاکستان کا مخالف اسی لیے تو ہے
کہ قادیانی ختم نبوت کا منکر ہے اور پاکستان ختم نبوت کا صدقہ ہے، اس لیے قادیانی پاکستان کا وفادار نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا تحفظ اپنی زندگی کا جزو لا ینفک بنا لو، اپنی ڈیوٹی سمجھ لو۔ ختم نبوت کے کام کرنے کے لیے کوئی جماعت جوائن کرنا ضروری نہیں، کسی جماعت کا ممبر بننا ضروری نہیں۔ جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ توتلی زبان میں بچپن میں آپ کے ماں باپ نے آپ کو پڑھنا سکھایا تھا، آپ ختم نبوت کے اس وقت ممبر بن گئے تھے، آپ اس وقت سے ختم نبوت کے ممبر ہیں۔ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے ختم نبوت کا تحفظ کرنا، آپ کی اور میری ذمہ داری ہے ختم نبوت کا دفاع کرنا۔ اگر ہم دفاع نہیں کریں گے تو سید انور شاہ کشمیری محدث کبیر دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث کے وہ الفاظ درست ثابت ہوتے ہیں، فرمایا کہ اگر ہم ختم نبوت کا تحفظ نہیں کرتے تو ہم سے گلی کا کتا بہتر ہے، اس لیے کہ گلی کا کتا گلی والوں کے بچے ہوئے ٹکڑے کھا کر ساری رات بھونک کر گلی والوں کا جو ہے وہ پہرے داری کرتا ہے، ہمارا تو انگ انگ نبی کی ذات کا صدقہ ہے۔ کوئی ایک اٹھ کر بتا دے کہے کہ میں نبی کی صدقے کے بغیر اس دنیا میں آیا ہوں۔ یہ جو ہماری سانس اوپر نیچے ہو رہی ہے یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ آپ کے اتنے احسانات ہیں، اتنی قربانیاں ہیں کہ ہمارے جسم پر روئے کے جتنے بال ہیں ایک ایک بال کے بدلے میں اگر اللہ ہمیں جان دے اور وہ جان ہم محمد کے نام پر ذبح کرواتے جائیں اور ساری جانیں ذبح ہو جائیں تب بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے نون کا نقطہ بھی ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے اوپر ذمہ داری سمجھو، ختم نبوت کے کام کو ذمہ داری سمجھو۔ اب یہ ختم نبوت کا کام کیسے کرنا ہے، قادیانیت کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، قادیانیت کیا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے پر اس پر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔